ماہ شعبان 8 ہجری میں مکہ کے اندر ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ بنو خزاع اور بنو بکر حدیبیہ کے صلح نامہ کی روح سے اپنی عداوتوں کو فراموش کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل بن نے خزاع سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس ارادے سے باز رکھتے اور بنو خزاع پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ حدیبیہ میں 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی، لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیاروں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی۔ بنو بکر ماں سردار ان قریش بنو خزاع پر جا چڑھے اور اچانک ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاع پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ بنو خزاع مقابلہ سے مجبور ہو کر حرم میں جا چھپے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام گھر بار لوٹ لیا۔ اس شبخون میں بنو خزاع کے 20 یا 30 آدمی مارے گئے، جن میں سے بعض بیت اللہ کے اندر قتل کیے گئے۔ بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم ماں اپنی قوم خزاع کے چند آدمیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو بکر اور قریش کے اس نقض عہد کی شکایت کریں۔ جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، خزاع کے چند آدمیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین، ہماری مدد کیجیے اور فریاد سنیے، بنی بکر نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاع والوں کی یہ فریاد جو مکہ میں کر رہے تھے مدینہ میں سنی اور فوراً جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ لبیک آپ نے کس کے جواب میں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت بنو خزاع کے لوگ کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تر یہ کہ بنو خزاع نے بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اپنی فریاد کے جواب میں سنی۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاع کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہے کہ قریش بد عہدی کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینے پہنچے۔ قریش مکہ کی عہد شکنی اور مظالم کی شکایت کی۔ عمرو بن سالم خزاعی نے ایک نہایت پردرد نظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی۔ اس نظم کے بعض شعر یہ ہیں: قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے اور انہوں نے مضبوط معاہدہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا توڑ ڈالا اور ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اور وہ ذلیل ہیں اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے عتیر، وہ محلہ جہاں بنو خزاع آباد تھے، میں ہم کو سوتے ہوئے جا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاع کے ان لوگوں کو تسلی و تشفیع کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو آپ نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب یہ لوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان مکہ سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کو مضبوط کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔ مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پر غور کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت خائف ہوئے
اور ابو سفیان کو روانہ کیا کہ مدینے میں جا کر شرائط صلح از سر نو قائم کرے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اور لڑائی کی تیاری شروع کر دو۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی اس تیاری کے پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیر بن ورقہ ہمراہیوں کے مدینے سے واپس جا رہے تھے اور ابو سفیان مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی وادی تک آئے تھے۔ ابو سفیان کو یقین تھا کہ ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکہ کے اس واقعہ کی خبر نہ پہنچی ہوگی، اس لیے وہ صلح نامہ کی تجدید جلد از جلد کرانا چاہتا تھا۔